بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، اللہ ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، آپ نے ہمیں معصوم پیدا کیا تھا، اللہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، یا اللہ ہم بالکل معصوم تھے، یا اللہ ہم جوان ہوئے، آپ نے ہمیں معصوم رکھا تھا، لیکن پیارے اللہ ہم نے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماری، ہم خود گنہگار بنے، یا اللہ ہم نے نفس و شیطان کی بات مانی، آپ کی نہ مانی، یا اللہ ان کی فرما برداری کی، آپ کی نافرمانی کی۔ ہائے میرے پیارے اللہ، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہائے میرے پیارے رب، ہمارے دل سخت ہو گئے۔ آپ نے ہمیں معصوم بنایا تھا، یا اللہ کتنی پیاری زندگی آپ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، یا اللہ ہمیں آپ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، یا اللہ اپنی طاعت کا حکم دیا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا تھا، یا اللہ اپنی طرف رجوع کا حکم دیا تھا، لیکن پیارے اللہ ہم آپ کے راستے پر نہ چل سکے، آپ کی نافرمانی کی اور نفس و شیطان کے پیچھے چل دیے، پیارے اللہ اس کے پیچھے لالچی بن کر چل دیے۔ ہائے میرے پیارے اللہ، یا اللہ آپ نے ہمیں عفیف بنایا تھا، آپ نے ہمیں پاک دامن بنایا تھا، یا اللہ ہم نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا، یا اللہ ہم نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا۔ اللہ جی، آج ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی آپ ہمیں پاک دامن بنا دیجئے، اللہ آپ ہمیں عفیف بنا دیجئے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ ہم نے گناہ کرنے میں نہ ماں باپ کی عزت کا خیال کیا، نہ بھائی بہنوں کی عزت کا خیال کیا، نہ خاندان کی نسبتوں کا خیال کیا، نہ اپنے حسب نسب کی عزت کا خیال کیا، نہ اپنے اساتذہ کا خیال کیا۔ پیارے اللہ، بروز قیامت اگر آپ نے ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر یہ کہا، اے میرے بندے اور بندی سن، جو تم نے کالے کرتوت کیے تھے دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں، جو تم نے میری نافرمانی کی تھی، جو تم نے گناہ کیے تھے، میں نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی ویڈیو بنوا کے رکھی تھی، بتاؤ کیا میں اس کو ڈسپلے کر دوں اور سب کے سامنے اس کو آشکارا کر دوں کہ تم تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرتے تھے، یا پھر یہ کہ یہ نہ کروں اور اس کے بدلے تم جہنم میں جا سکتے ہو؟ بتاؤ کیا کرو؟ دو راستے تمہارے سامنے ہیں، یا تو میں تمہارے گناہوں کو دکھا دوں، یا پھر گناہوں کو نہ دکھاؤں تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پیارے اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایک مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اللہ جہنم سے بچا لیجئے، چاہے گناہ دکھا دیجئے۔ نہیں میرے پیارے اللہ، ہم میں سے ہر شخص کہے گا اللہ جی بہت بڑی رسوائی ہو جائے گی، بہت بڑی شرمندگی ہو جائے گی، میری معصوم بچی مجھے دیکھے گی تو کہے گی میرے ابو ہو کر ایسے گناہ کرتے تھے، میری ماں دیکھے گی تو کہے گی میری چھاتی سے دودھ پی کر میری ایسی نافرمانی کرتا تھا اللہ کی، میرے باپ دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا میں نے اس کی خاطر اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیا، حلال کمائی لا کر اس کو کھلایا، پرورش کی، اور اس نے ایسے کرتوت کیے۔ پیارے نبی دیکھیں گے اچھا میرے امتی ہو کر میرا کلمہ پڑھ کر ایسے کام کرتا تھا، پیارے شیخ دیکھیں گے تو کہیں گے اچھا میرے ہاتھ پہ توبہ کر کے ایسے کام کیا کرتا تھا۔ ہائے ہائے میرے پیارے اللہ، بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ پیاری بیوی کہے گی میں حلال طریقے سے تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود تھی اور مجھے چھوڑ کے تو نے غیروں سے عشق لڑایا اور حرام کاری تو نے کی۔ ہائے ہائے میرے پیارے اللہ، بڑی رسوائی ہو جائے گی۔ معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ۔ ہم تو دنیا کے 4 بندوں کے سامنے کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، میدان محشر میں اتنی بڑی رسوائی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آج آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ جمعہ کے مبارک دن ہے کہ اللہ ہم سب نہا دھو کر بیٹھے ہیں، اللہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں، اللہ صابن سے مل کے ہم نہائے تھے، میل ہم نے اتارا تھا جسم کا، اللہ ظاہر کے میل کو تو ہم نے دور کر دیا، اللہ جی باطن کے میل کو کیسے دور کریں؟ اللہ جی ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ جی آپ ہمارے باطن کے میل کو دور کر دیجئے، باطن کے زیغ کو دور کر دیجئے، باطن کے رین کو دور کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ،
قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جی ایام حج چل رہے ہیں پوری دنیا سے یا اللہ جہت ستہ سے یا اللہ چاروں طرف سے، چاروں سمت سے لوگ آ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، من کل فج عمیق، یا اللہ چاروں طرف سے آ رہے ہیں، وادیوں سے آ رہے ہیں یا اللہ سمندروں سے آ رہے ہیں، فضاؤں سے آ رہے ہیں اور عاشقانہ صدائیں لگاتے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے پیارے اللہ، وہ تلبیہ پڑھنے والے قافلوں کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ نے معاف کر دیجیے، اللہ نے معاف کر دیجیے، اللہ نے معاف کر دیجیے، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ سے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ صبح کا کھویا ہوا شام کو لوٹ کے آتا ہے، کھویا ہوا نہیں کہلاتا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، مرنے سے پہلے اللہ میں آپ سے توبہ کر رہے ہیں، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ اللہ امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، پیارے اللہ طاقت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ مہربانی فرما دیجیے کہ اللہ بہت دن ہو گئے روتے روتے، اللہ بہت دن ہو گئے غم سہتے سہتے، اللہ خوشیاں سنا دیجیے، اللہ خوشیاں سنا دیجیے، اللہ دن اچھے کر دیجیے، رات اچھی کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنی معرفت کی ہوائیں چلا دیجیے، اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو اس امت اور جو اس قوم کو اور جو انسانیت کی برادری کو یا اللہ تہوبالا کر رہے ہیں، جو مس گائیڈ کر رہے ہیں، جو انسانوں کو اور انسانوں کے گروہوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، قوم عاد و سمود کی طرح ان کو ہلاک کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے، چاہے وہ کسے باشد، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ انسانیت پر جو ظلم کرنے والا ہے اور انسانیت کو جو گروہوں میں بانٹنے والا ہے، انسانیت کو جو فرقوں میں بانٹنے والا ہے، جو ایک ماں باپ کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو دشمن بنا کر کھڑا کرنے والا ہے، اور جو مذہب کے ناموں پر، جو فرقوں کے ناموں پر اور چند جملوں کے ناموں پر جو امت کو بانٹ رہے ہیں، دشمنیاں پھیلا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ آپ ان کو نمٹ لیجئے، آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میرے پیارے اللہ ہم کمزور، ہمارے ارادے کمزور، یا اللہ ہمارے اعمال کمزور، آپ قوی، آپ کے ارادے قوی، میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ اپنی قوت کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ اللہم ارنا عجائب قدرتک، یا اللہ ہمیں اپنی قدرت کے یا اللہ کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ یا اللہ متی نصر اللہ، یا اللہ امت کہہ رہی ہے متی نصر اللہ، یا اللہ مدد بھیج دیجئے نا، اللہ مدد بھیج دیجئے، اللہ مدد بھیج دیجئے۔ اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کا جو عملہ ہے اور یا اللہ جو حکومت ہے، یا اللہ اس کو تقوی والی بنا دیجئے، اہل تقوی کا عملہ دے دیجئے، یا اللہ حکام کو تقوی والا بنا دیجئے، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں تقوی نہیں ہے، یا اللہ تقوی والوں کی طرف منتقل فرما دیجئے، انتظام تقوی والوں کی طرف منتقل فرما دیجئے، یا اللہ حرم پاک کو پاک کر دیجئے، حرمین شریفین کو پاک کر دیجئے، یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، دور دراز سے چل کر آئے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ سفر کرنا آسان فرما، سفر میں جانا آسان فرما، یا اللہ جو 4 بچے حافظ قرآن بنے، یا اللہ ان کے سینوں کو منور فرما، یا اللہ جس زبان سے، جس منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا اللہ برا بولنے سے، برا کچھ کھانے سے، برا کچھ پینے سے اس منہ کی حفاظت فرما۔
پیارے اللہ ان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما. یا اللہ ماں باپ کتنے زمانے سے تمنائیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے ماں باپ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور جب بچہ آج تکمیل کو پہنچ گیا کہ اللہ ماں باپ کے دل میں کتنی خوشیاں ہوں گی. میرے پیارے اللہ اس سے بڑھ کر بھی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے. سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھرکم کرام الہی 30 پارے آپ نے ان کے سینوں میں محفوظ کر دیے کہ اللہ اس سینے کو اب بلا کینہ کر دیجئے، اس سینوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ جتنے بچے حافظ ہو چکے ہیں یا اللہ سب کے حفظ کو مضبوط فرما، ان کے دور کو مضبوط فرما. جو بچے راستے میں ہیں یا اللہ ان کی تکمیل قریب ہے، اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل کے دن دکھا دیجئے، عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجئے. قرآن پاک کے نور کو ان کی نسلوں میں باقی فرما، ان کے خاندانوں میں جاری و ساری فرما. یا اللہ ان بچوں کو خود اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دولت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے ماں باپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما، سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما. جو بچے ماں باپ کے نکم میں نکل گئے یا اللہ ان کو کام کا بنا دیجئے، ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اللہ جی ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.